بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ آنے والا سال کیسا ہوگا، کرونا کے ساتھ ہوگا یا کرونا کے بغیر، اور کیا نئی حکمت عملی ہے جو دنیا کے تمام ممالک اپنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے عام شہری کو تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد انگلینڈ ایک یورپی ممالک کے لیے خاص طور پر مہربان ہوا ہے اور اس نے کچھ اعلانات کیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور اچھی خبر پاکستان کی طرف سے آئی ہے، ایک اور اچھی اپرچونٹی دی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین، جرمنی، فرانس اور ناروے، ان ممالک میں بھی ایک خاص شعبے میں اچھی خاصی کمی بتائی گئی ہے۔ اس شعبے میں انٹر ہو کہ کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آنے والا سال جو ہے وہ کیسا رہے گا، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کنڈیشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر آپ پچھلے سال کو غور اسٹڈی کریں تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پوری دنیا تھی وہ ایک دوڑ میں لگی ہوئی تھی کہ ویکسین جو ہے وہ تمام شہریوں کو لگائی جائے اور کسی طرح سے نئی ویکسین جو ہے وہ اتنی زیادہ بن جائے کہ تمام آبادی کو پہنچ سکے۔ اس میں پوری دنیا کی کوششیں رنگ لے کے آئیں اور تمام دنیا میں نہ صرف لوگوں کو تیزی کے ساتھ ویکسین لگنا شروع ہوئی، بلکہ کئی ویکسین جو ہے وہ نئی ایجاد ہوئی اور لوگوں کو لگنا شروع ہوئی، اور اب تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو ویکسین لگا رہے ہیں۔ لیکن اب اس سال کے آخر میں ایک نئی دوڑ لگنے والی ہے، جس کے لیے عام شہری کو تیار رہنا، بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو نہ صرف یورپ بلکہ اب ایشیا میں بھی اس طرف جو ہے وہ حکومتیں رخ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے شہریوں کو بہت زیادہ رسٹرکٹلی بند کر رہی ہیں کہ وہ ایسا کریں۔ وہ ہے ویکسین لگوانے کا سرٹیفکیٹ۔ اب یہاں تک کنڈیشن پہنچ چکی ہے، اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ تو عن قریب وہ قوانین امپلیمنٹ ہو جائیں گے، لیکن اٹلی جیسے ملک میں وہ قوانین امپلیمنٹ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ایشین کنٹریز کی بات کریں اور اب میں اگر پاکستان کی بات کروں تو وہاں پہ بھی ایسا شروع ہو چکا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بینک میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی رش والی جگہ میں ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں، لوکل ہوائی جہاز کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس لازمی طور پہ وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کنڈیشن میں اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی، حالانکہ اپنا ہی فائدہ ہے، لیکن حکومتیں چاہتی ہیں لوگ ویکسین لگوائیں گے ان کو کرونا نہیں ہوگا۔ جب آپ کو کرونا نہیں ہوگا تو آپ پھیلنے کی وجہ نہیں بنیں گے اور آپ ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں مدد کریں گے، نہ کہ اس کو ناکام کرنے میں۔ اس وجہ سے ویکسین نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی وہ لوگ جن کے دماغ میں یہ ہے کہ اس کا ابھی رد عمل خطرناک سامنے آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی 6 مہینے گزر چکے ہیں لوگوں کو ویکسین لگوائے، کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ اس کا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو، بلکہ آپ ویکسین نہ لگوا کے دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ویکسین لگوانے کے بعد 90% آپ کی باڈی جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے کرونا وائرس سے۔ اگر آپ نہیں لگواتی تو 100% آپ رسک میں ہیں، اور اگر آپ کو وائرس کی نئی کوئی قسم لگ جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور آنے والے فیوچر میں پریشانی سے بچنے کے لیے لازمی طور پہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں۔ خاص طور پہ وہ بھائی اور بہنیں جن کے والدین بوڑھے ہیں، ان کو لازمی طور پہ اپنے والدین کو بھی ویکسینیٹ کروانا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس سب سے زیادہ جان لیوا اور خطرناک جو ہے وہ ایجڈ لوگوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اگر ریشو چیک کی جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کے مرنے کی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ آنے والا سال جو ہے اس میں بہت زیادہ توجہ دی جائے گی ہر ملک کی طرف سے ویکسین سرٹیفکیٹ کی اپنے شہریوں کے لیے، اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ انگلینڈ ایک اہم یورپی ملک کے لیے بہت زیادہ مہربان ہوا ہے، اس نے اہم اعلان کیا ہے۔ یہ ملک ہے پرتگال۔ پرتگال کے شہریوں کے لیے
انگلینڈ نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے جو انگلینڈ میں ہیں اور پروف ان کے پاس ہے وہ اپلائی کر سکتے تھے 30 جون تک۔ 30 جون کے بعد انہوں نے 28 دن مزید ایکسٹینڈ کیے، اس کے بعد آپ بند کر دیا گیا کہ آپ نہیں اپلائی کر سکتے، خواہ آپ کے پاس پروف ہیں پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ملک کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ ملک کی شہری جو ہیں، جو پرتگال کی شہری ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیوں اپلائی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فیملیز جن کے پاس یو کے کا کوئی بھی سٹیٹس نہیں ہے لیکن ان کے پاس پروف ہیں کہ وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے انگلینڈ میں تھے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس۔ یہ انہوں نے رائے دیا پرتگال کی شہریوں کے لیے۔ خاص طور پہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں، اپنی پریس ریلیز میں اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ پرتگال کے شہری جو ہیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ان کی فیملی کے کسی ایک فرد کے پاس بھی انگلینڈ کا کوئی بھی سٹیٹس نہیں ہے تو وہ لازمی طور پہ اپلائی کریں۔ اگر ان کے پاس پروف ہیں کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے وہ یو کے میں تھے تو وہ اپلائی کر کے جو ہے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ انگلینڈ کی طرف سے کہنا تھا پرتگال کے شہریوں کے لیے۔ باقی ریڈ کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور اچھی خبر حکومت پاکستان کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے کافی اسکیمیں پاکستانی اوورسیز کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں۔ ایک اور نئی اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ اس نئی اسکیم کے مطابق یہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی اب پاکستان کی کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کراچی سٹاک ایکسچینج میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے وہاں پہ آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں اور شیئر کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا شیئرز خرید کے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ایسا کر سکیں گے۔ ایسا پہلے ممکن نہیں تھا، لیکن کل جو ہے پاکستان اسٹیٹ بینک نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف شیئرز کی خرید و فروخت کر سکیں گے، شیئرز ہولڈ بھی کر سکیں گے، ڈیویڈنڈس بھی لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شیئرز کی یا اس طرح سے ریلیٹڈ اور بزنس کی کراچی سٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایز اے بزنس میں رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکیں گے، جو کہ ایک بہت اہم قدم ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ یہ دنیا کے پرافٹیبل بزنسز میں ایک ہے اور عموماً اوورسیز پاکستانیوں کا یہ خیال تھا اور یہ کوشش تھی کہ وہ اس کام کے لیے، اس بزنس کے لیے اپروچ کر سکیں اور حکومت پاکستان ان کے لیے ریلیکسیشن پیدا کرے۔ آخرکار یہ اچھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ شیئرز میں اپنے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باہر دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہوئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین، جرمنی، فرانس اور ناروے کی طرف سے ایک اہم کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ بار بار اناؤنس کر رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ایمرجنسی طور پہ اس کو ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت ہے، لیکن اب اسپین، جرمنی، فرانس اور ناروے نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ان کو لاری ڈرائیورز کی 1 لاکھ سے بھی زیادہ، بلکہ ہر ملک کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو اس وقت شارٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پورے یورپ میں لاری ڈرائیورز کی، نہ صرف پورے یورپ میں بلکہ اگر باقی ترقی یافتہ ممالک میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی کنڈیشن ایسی ہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتی، کیونکہ یہ فیلڈ کافی زیادہ ٹف ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل ٹرک ڈرائیورز، لاری ڈرائیورز کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کئی دن جو ہے آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے اور سہولتیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں اور تنخواہ جو ہے اس لحاظ سے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یہ ٹف جاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں آتی۔ فارنرز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں تھوڑے بہت آتے ہیں لیکن وہ بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے، اگر کوئی آتا بھی ہے تو کچھ عرصے کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ اگر کوئی اپنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اور کسی ملک میں بھی سیٹ ہونا چاہتا ہے لیکن ان کے لیے
یہ ایک اچھی فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں انٹر ہو کے سیٹلمنٹ تک آپ اس فیلڈ کو اپنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے اور آپ کے پاس لیگل سٹیٹس اس ملک کا آ جائے تو آپ اس فیلڈ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔